ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب 4، گوشے میں قفس کے۔ اپنے نئے کاشانے میں پہنچ کر گرد و پیش پر نگاہ ڈالی تو سب سے پہلے سور ہی سور نظر آئے۔ میری مراد اصلی سوروں سے ہے، بھورے بھورے، کالے کالے، موٹے موٹے، تازے تازے۔ یہ ہمارے بلاک کے پیچھے گندے نالے میں محو خرام تھے۔ میرے خیال میں ان کی وہاں موجودگی محض اتفاقی تھی، ان کا ہمارے استقبال سے کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ اس کام کے لیے کوئی 100-125 بھارتی سپاہی اور افسر موجود تھے۔ افسروں کا کام ہمیں اپنے اپنے کمروں میں پہنچانا اور سپاہیوں کا کام گندے نالے سمیت چاروں طرف حفاظتی حصار باندھنا تھا۔ پہرے دار سنگینے تانے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، آتے جاتے ایک نظر ہمیں بھی دیکھ لیتے، تحفظ کے لیے نہیں، تجسس کے لیے۔ یہ بات بظاہر حب وطن کے منافی نظر آتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پہنچ کر اندیشہ ہائے دور و دراز کی بجائے وقتی طور پر احساس تحفظ سا ہوا، کیونکہ یہاں نہ بنگالیوں کی گالیاں سنائی دیتی تھیں، نہ جنونی غولوں کی آوارہ گولیاں پہنچتی تھیں۔ گویا یہاں نہ تیر الزام تھا، نہ سنگ دشنام۔ میرے اس احساس کی تائید بعد میں ان احباب نے بھی کی جو ڈھاکہ میں رہ گئے تھے۔ انہیں گلہ تھا کہ تم خود تو جرنیلوں کی آڑ میں کلکتہ پرواز کر آئے اور ہمیں وہیں سر مقتل چھوڑ آئے۔ جس سہ منزلہ بلڈنگ میں ہمیں ٹھہرایا گیا، اس کی زمینی منزل پر گارڈ اور سیکیورٹی والوں کا قبضہ تھا۔ دوسری منزل ان جرنیلوں کے لیے تھی جو ابھی مشرقی پاکستان میں تھے۔ چنانچہ ہمیں سب سے اونچی یعنی تیسری منزل پر رکھا گیا، جہاں سے فرار کی خاطر چھلانگ لگاتے وقت خودکشی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ ہر منزل کے شمالی جانب برآمدہ اور جنوبی طرف چھوٹی سی بالکنی تھی، یعنی ہر دو طرف سے نظارے کی گنجائش تھی۔ میں نے برآمدے میں کھڑے ہو کر شمالی جانب نگاہ ڈالی تو فورٹ ولیم کے پار دریائے ہگلی اور اس کا دیو ہیکل آہنی پل نظر آیا۔ اس دریا کی صحت و صفائی کے بہانے فراخا بیراج کا ڈھونگ کھڑا گیا تھا۔ اس وقت اس دریا میں 2-3 غیر ملکی جہاز کھڑے تھے، جن کے رنگا رنگ پھریرے سمندری ہواؤں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ کیا ان جہازوں میں چھپ کر آدمی فرار نہیں ہو سکتا؟ ایک جذبے نے انگڑائی لی اور سوچ کے ہاتھوں وہیں اس کا کچھ تو خون ہو گیا۔ بالکنی سے وسعت نگاہ کو ڈھیل دی تو کلکتہ شہر کی اونچی اونچی عمارتوں نے نگاہوں کا راستہ روک لیا۔ صرف عمارتیں ہی عمارتیں، سنگ و خشت کے انبار، اور وہ بھی دھند کی دبیز تہ میں لپٹے ہوئے۔ سنگ و خشت کے اس انبار کے اندر فلیٹوں، تاریک گلیوں اور غلیظ جھونپڑیوں میں بسنے والے عوام کا صرف تصور ہی کیا جا سکا، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ اپنے بلاک کے اندر جھانکا تو اسے چھوٹے چھوٹے صاف ستھرے کمروں پر مشتمل پایا۔ ہر کمرے کو مسحری، تپائی، بستر، مچھردانی، رائٹنگ ٹیبل، ٹیبل لیمپ، کپڑوں کی الماری اور ضروری فرنیچر سے مزین پایا۔ بھارتی آقاؤں کے ہاتھوں مسلمان قیدیوں کے لیے یہ آرام دہ سامان ضرور بنیے کی کوئی چال ہوگی۔ وہ سمجھتا ہوگا یہ سبز باغ دکھا کر وہ ہمارے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر لے گا، لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ چیزیں دیکھ کر ہمارا رد عمل قطعی مختلف تھا۔ ان سے میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگی اور نظر میں آبلے پڑنے لگے۔ شام کو ہم سب ایک کمرے میں کھانے کی میز پر جمع ہوئے۔ بھارتی سپاہیوں نے کھانا لا کر ہمارے اردلیوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میز پر چن دیا۔ صدارتی کرسی پر جنرل نیازی بیٹھ گئے کہ وہی اس کرسی کے حقدار تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں دوسرے سینئر افسروں نے نشستیں سنبھالی۔ آخری کرسیاں مجھ جیسے اسٹاف افسروں کے لیے بچ گئیں۔ چھریاں،
کانٹے، چمچ اور بحرہ نما اردلی دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم کسی سرکاری ضیافت میں شریک ہیں، لیکن ڈونگوں کے ڈھکنے اٹھائے تو بھانڈا پھوٹا۔ ایک میں سے گوبھی آلو نے آواز بلند کی، دوسرے سے دال نعرہ زن ہوئی۔ اس سے بھارت کا ایک اور روپ سامنے آیا، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ۔ دال کے ہمراہ ابلے ہوئے چاولوں کی ایک تشتری اور سانولی چپاتیوں کی 6 انچ اونچی منڈیر بھی تھی۔ کھانے والوں میں اکثر کا قد 6 فٹ سے اونچا اور ان کی تعداد درجن بھر سے زیادہ تھی۔ چنانچہ جس نے چاول کو ہاتھ لگایا اسے چپاتی نہ ملی، اور جس نے چپاتی کو مقدم جانا وہ چاولوں سے محروم رہا۔ مجموعی طور پر نہ چپاتی والے سیر ہوئے نہ چاولوں والے۔ استفہامیہ نگاہیں اردلیوں کی طرف اٹھیں، لیکن وہاں سے مجبوری اور بے بسی کا جواب پا کر جھک گئی۔ کھانا کھا کر چہل قدمی کی لالچ میں برآمدے میں نکل آئے، لیکن اس کا ظرف میزبانوں کی طرح اتنا تنگ تھا کہ 2 سے زیادہ آدمی اس میں نہ سما سکے۔ چند افسر ٹہلنے لگے، لیکن جنرل نیازی ان میں شامل نہ تھے۔ وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی سینئر افسروں کے کندھوں سے کندھا بچاتا برآمدے کے چکر لگاتا رہا، لیکن جلد ہی کمرے میں لوٹ آیا۔ بستر کی سفید چادر، استری کی ہوئی سفید مچھردانی، کھڑکی پر دیدہ زیب پردے، ٹیبل لیمپ کا پھولدار شیڈ، میں نے ان سب کا اجتماعی حملہ اقبال کے اس مصرعے ہی سے پسپا کر دیا۔ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ زاد راہ کے طور پر جو کتابیں ساتھ لایا تھا ان کی ورق گردانی شروع کی، لیکن مطالعے کی نوبت آنے سے پہلے ہی نیند نے اپنی میٹھی گود میں لے لیا۔ آنکھیں ایسے بند ہوئیں کہ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پڑا ہوں اور کس حیثیت میں پڑا ہوں، قیدی ہوں یا آزاد، ذلت میں ہوں یا لبے گور پڑا ہوں۔ رہزن کے کھٹکے سے بے نیاز ہو کر اب سویا تو سورج چڑھے آنکھ کھلی۔ نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ اٹھ کر شیو بنائی، گیزر سے گرم پانی لے کر غسل کیا اور تازہ دم ہو کر ناشتے کی میز پر دوسرے افسروں کے ساتھ جا بیٹھا۔ ناشتے میں توش کم اور چائے کم تر تھی، البتہ انڈے فی کس کے حساب سے پورے تھے، اور مسلمان کو اگر انڈا مل جائے تو تمام فروغ گزاشتیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم ناشتے کی میز سے نسبتاً مطمئن اٹھے کہ چلو پھر لنچ میں اگر دال گوبھی سے بھی 2-4 ہونا پڑا تو انڈے کی تقویت تو دن بھر ساتھ دے گی۔ لیکن اصل مسئلہ لنچ یا ناشتے کا نہیں بلکہ درمیانی وقت گزارنے کا تھا۔ مخصوص اوقات کار سے مخصوص عادتیں پرورش پا چکی تھیں۔ اب اسیری کے روز اول ہی ان 20-20 30 سالہ عادتوں کا خون کرنا آسان نہ تھا۔ پڑھنے کو فائلیں نہ کتابیں، ملاقاتی تھے نہ ٹیلی فون، کھیلنے کو نہ چوگان کے گھوڑے نہ ٹینس کورٹ، جھڑکیاں دینے کے لیے نہ بیویاں تھیں نہ جھڑکیاں سہنے کے لیے شرپسند بنگالی۔ گلشن کا کاروبار چلے تو کس طور۔ میں نے دیکھا کہ جنرل نیازی اور جنرل فرمان، جن سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کو ہفتوں انتظار کرنا پڑتا تھا، اب سراپا فراغت تھے۔ اب نہ کوئی حاجت مند تھا نہ حاجت روا، نہ کوئی محمود تھا نہ کوئی ایاز، گویا اپنی مسند سے اتر آتے ہیں خدا بھی۔ بہرحال اب وقت پر جمود طاری ہو گیا، گھڑیاں ٹک ٹک کرتی لیکن وقت کو دھکا نہ لگتا۔ ہم جن سے رائے گاں کی طرح بیکار بیٹھے تضیع اوقات کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک دور اندیش اے ڈی سی نے تاش کے پتے مہیا کر دیے۔ میں نے اپنی 4 کتابیں پیش کر دیں، انہیں راشن کر کے پڑھنے کا پروگرام بنایا گیا۔ یعنی 4 آدمی تاش کھیل رہے ہوں تو دوسرے کتابوں سے جی بہلائیں، اور پھر کتابوں اور تاش کے پتوں کا باہمی تبادلہ کر لیا جائے۔ جنرل نیازی نہ خود تاش کھیلتے تھے نہ شعر و ادب کو نوازتے تھے، البتہ پاس بیٹھ کر دونوں کی سرپرستی اکثر کیا کرتے۔ اس طور ہم نے صبح کو شام کرنا شروع کیا، درمیانی وقفوں میں نماز کی طرف رجوع کیا۔ چند احباب تو پہلے ہی پابند صلاۃ تھے، انہوں نے مشق مناجات جاری رکھی۔ باقی ساتھیوں نے بھی فراغت کے اوقات میں نماز قائم کرنا،
وقت کا بہترین مصرف جانا اور چند دن کے اندر اندر تقریباً سبھی نمازی بن گئے۔ ہمارے قیام کلکتہ کے آغاز ہی میں میجر جنرل محمد حسین انصاری 9 ڈویژن، میجر جنرل نذر حسین شاہ 16 ڈویژن اور میجر جنرل عبد المجید قاضی 14 ڈویژن تشریف لے آئے۔ ان کے علاوہ 2 بریگیڈیئر صاحبان بھی ڈھاکہ سے ہمارے گروہ میں شامل ہو چکے تھے۔ ان نئے وی آئی پی حضرات کو درمیانی منزل میں ٹھہرایا گیا۔ ہماری اور ان کی ملاقات صرف کھانے کی میز پر ہوتی تھی۔ ویسے میل جول منع تھا، لہٰذا ان کے آنے سے کھانے کی میز کی رونق تو بڑھ گئی، لیکن فارغ وقت کاٹنے میں کوئی خاص مدد نہ ملی۔ چنانچہ ہم ان کی محفل سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کھانے کی میز پر گزارتے۔ اتنے سارے جرنیلوں کو یوں قریب سے دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا۔ ان کی بصیرت افروز باتیں گھنٹوں سنا کیا۔ حالات حاضرہ سے لے کر تمام معاشی، معاشرتی، صنعتی اور ثقافتی مسائل پر ان کے خیالات سے مستفید ہوا۔ ان کی زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ مجھے چند گھنٹوں کی توجہ سے ملنے لگا۔ البتہ ایک بات کھٹکی کہ وہ پیشہ ور سپاہی ہو کر پاکستان کا حالیہ المیہ زیر بحث کیوں نہیں لاتے؟ کیا یہ کوئی دکھتی رگ ہے جسے کوئی چھیڑنا نہیں چاہتا؟ ایک دانائے راز نے رہنمائی کی کہ کیا معلوم کھانے کا کمرہ بگ کیا ہوا ہو، لہذا احتیاط لازم ہے۔ ان سپہ سالاروں میں میجر جنرل جمشید کی کمی شدت سے محسوس کی گئی۔ بھارتی حکام سے جب ان کا پوچھا، یہی جواب ملا کہ وہ ڈھاکہ سے افواج پاکستان کے انخلاء کے انتظامات میں مصروف ہیں، لیکن چند روز بعد وہ مجھے کہیں اور ملے۔ جس طرح بھارت نے مشرقی پاکستان میں ہماری کوتاہیوں سے فائدہ اٹھایا، یہاں بھی اس نے ہماری فراغت سے فیضیاب ہونا شروع کر دیا۔ تمام سینئر افسروں کو باری باری ڈسکشن کے لیے بلایا جانے لگا۔ یہ لفظ انٹیروگیشن کا ملائم سا نعم البدل تھا۔ بحث و مباحثہ سے واپسی پر اکثر جرنیل مذاکرات کی ایک آدھ گھرا سر عام کھول دیتے، لیکن باقی تفصیلات اپنے تک ہی محدود رکھتے۔ مثلاً ایک صاحب نے کہا، میں نے بھارت کو آگاہ کر دیا ہے کہ تم نے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے کے جوش میں ایک بلا یا جن مول لیا ہے۔ یہ تمہارے لیے مستقل سردردی کا باعث رہے گا۔ جو لوگ ایسے مذاکرات کے لیے نہ بلائے جاتے وہ تاش سے جی بہلاتے رہتے۔ برج اور فلاش سے لا علمی کی بنا پر سویپ ہی کو اپنایا گیا۔ اس کے مستقل کھلاڑی جنرل انصاری، جنرل فرمان، ایڈمرل شریف اور میں تھے۔ پارٹنر بدلتے رہتے لیکن چوکڑی وہی رہتی۔ جیسا کہ قارئین کو معلوم ہے، سویپ میں سب سے زیادہ نمبر حکم کے نہلے اور دہلے کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جنرل فرمان کے خلاف کھیلتے ہوئے میں نے یہ دونوں پتے جیت لیے تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا، سالک تم دونوں اہم پتے لے گئے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ میں تمہیں ڈھاکہ سے مکتی واہنی کے چنگل سے بچا کر لایا تھا، مجھے ان کے احسان سے انکار نہ تھا۔ ہمارے کھیل کے دوران میں کبھی کبھی جنرل نیازی بھی پاس آ بیٹھتے۔ گیروے رنگ کی شلوار قمیض، میاں والی کے ہرے بیل بوٹے والے چپل، تازہ بے تازہ شیو، کنگھی سے سجے سجائے بال۔ وہ اکثر خاموش بیٹھے پتوں کو یوں دیکھتے رہتے جیسے کبھی ایسٹرن کمانڈ کے آپریشن روم میں جنگی نقشوں کو دیکھا کرتے تھے، اور پھر مختصر الفاظ میں کھیل پر تبصرہ کر دیتے۔ ہنسی مذاق، لطیفہ بازی یا کہکہا زنی کی جو روایتیں میں نے پاکستان آ کر ان سے منسوب سنی، ان کا اظہار میں نے کم از کم قیام کلکتہ کے دوران نہیں دیکھا۔ یا بس جی بہلانے ہمارے پاس آ بیٹھتے یا ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لیتے۔ سچ پوچھئے تو اسیری کے یہ 10-15 روز قید کا آسان ترین دور تھا۔ کوئی ذہنی یا جسمانی اذیت نہ تھی۔ اول تو ادنا اور اعلیٰ بھارتی افسر خود ہی تمیز سے پیش آتے، لیکن ان کی گفتگو یا حرکات سے اگر گستاخی کا پہلو نکلتا تو ہمارے افسر انہیں تنبیہ کر دیتے۔ فقیہ شہر ادب سے کلام کر ہم سے، فقیہ شہر ادب سے کلام کر ہم سے، ستم ظریف بڑے باوقار ہیں ہم لوگ۔ اس بے پر و بالی میں جو آرام ہمیں میسر تھا اس کی خبر ہمارے اہل خانہ کو نہ تھی، بلکہ اکثر فکر لاحق رہتی کہ ہم تو یہاں
تاش اور آلو گوبھی سے عیش کر رہے ہیں، وہ سخت پریشان ہوں گے، اور پتہ نہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے سابق قیدی خبرگیری کے بہانے ان کو کیسے کیسے جاں گداز قصے سناتے ہوں گے کہ قیدیوں سے چکی پسوائی جاتی ہے، سڑکیں بنوانے کے لیے روڑی کٹوائی جاتی ہے، اور اگر کوئی قیدی کام میں ڈھیل دکھائے تو ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، وغیرہ۔ اگرچہ ہمیں اندازہ تھا کہ وقت آنے پر بھارتی آقا جاپانیوں اور جرمنوں سے کسی طور پیچھے نہیں رہیں گے، لیکن تاحال ان کا سلوک انسانی زمرے ہی میں آتا تھا۔ چنانچہ جب ہمیں سادہ کاغذ پر اپنے اپنے گھر خط لکھنے کو کہا گیا تو میں نے نہایت محتاط الفاظ میں تاحال انسانی سلوک کا مجدہ رقم کیا، اور رجائیت میں رچے بسے الفاظ میں اہل خانہ کو صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ خط تو لکھ دیا، لیکن بھارتیوں پر اعتماد نہ تھا کہ وہ اسے ہمارے وطن پہنچائیں گے۔ شاید انہوں نے اپنے طرز عمل کے متعلق ہمارا رد عمل جاننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اپنے اپنے گھر خط لکھنے کے بعد ہم آنے والے ایام کی تصویر کھینچنے لگے۔ کسی کا خیال تھا کہ اسیری کے باقی دن یا ہفتے یہیں گزریں گے اور اسی طور گزریں گے۔ کسی کا اندازہ تھا کہ ہماری منزل کہیں اور ہے، ہم اس وقت اعراف میں ہیں۔ ایک کنوتی نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں کھڑی کر کے ناصحانہ انداز میں کہا، ہم یہاں رہیں یا کہیں اور، وطن پہنچتے پہنچتے 3 مہینے لگ جائیں گے۔ اس مایوس کن تخمینے کے بعد کسی نے 3 ماہ کے لیے شیو کے بلیڈوں کا حساب لگانا شروع کر دیا، کسی نے نہانے کے صابن اور کسی نے دیگر ضروریات زندگی کا۔ ایک صاحب نے اس مسئلہ کا مختصر حل ڈھونڈا۔ وہ کہنے لگے، میرے پاس ایک کینچی ہے، جب تک چاہیں جہاں چاہیں رکھ لیں، کینچی سے خود ہی سر اور داڑھی کے بال کاٹ لیا کروں گا، اور اگر انہوں نے ذہنی یا جسمانی اذیت دینے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر سن کر لوں گا، کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ دوسرے بولے، وہ جو چاہیں کریں اور جہاں چاہیں رکھیں، بس ذلیل نہ کریں۔ ان کا مطلب تھا قید کی ذلت سے بدتر ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ لیکن یہ سب اندازے، یہ سب وسوسے رخش خیال کا کارنامہ تھے۔ دراصل کسی کو پتہ نہ تھا کہ رخش عمر میں ہمیں کہاں، کب اور کدھر لے جائے گا۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ایک روز میں نوجوان افسروں کے ساتھ بالکنی میں بیٹھ کر نالے کے پار آباد دنیا کا تماشا کرنے لگا۔ سب سے پہلے دھوبیوں پر نظر پڑی جو گیلے کپڑوں سے پتھر کی سنگ دل سلیں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی ضربوں کو مؤثر کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چھو چھو کرتے جاتے تھے۔ دھوبی گھاٹ کے دائیں طرف فلیٹوں کی 4 منزلہ عمارت تھی جس میں کم درجے کے فوجی ماں اہل و عیال رہتے تھے۔ ہمارے بیٹھے ان فوجیوں کی شریمتیاں رنگ برنگی ساڑیاں پہنے، ماتھے پر تلک سجائے، ہاتھ میں گڑوی اٹھائے گوالے سے دودھ لینے نکلتیں۔ بعض کے ہمراہ کم عمر بچے بھی تھے۔ چند ایک نے رک کر اپنے بچوں کی توجہ ہماری جانب مبذول کرانے کے لیے انگلی اٹھائی۔ ضرور کہہ رہی ہوں گی، منّے یہ سب پاکستانی قیدی ہیں جو تمہارے سورما پتا جی نے پکڑے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں بعض انسنی باتوں سے بھی کوفت ہونے لگتی ہے۔ میں اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ جنوری 1972 کے دن تھے کہ میجر ورما نے مجدہ سنایا کہ آپ لوگ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں میرے ساتھ فورٹ ولیم لائبریری سے اپنی پسند کی کتابیں لا سکتے ہیں۔ قید میں فورٹ ولیم لائبریری سے استفادہ، بھلا اس سے بڑی نعمت خداوندی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے جھٹ پٹ ذہن میں موضوعات کی فہرست مرتب کرنے لگا۔ لائبریری ایک جہاندیدہ عمارت میں قائم تھی۔ اس کا طول و عرض بھارت کی طرح پرشکوہ تھا، لیکن اندر جھانکا تو کتابوں کی دنیا کو بھارت کے دل کی طرح چھوٹا پایا۔ زبان اور ادب پر کتابیں تقریباً ناپید تھیں۔ چند گلی سڑی کتابوں میں ساحر لدھیانوی اور فیض احمد فیض کے دیوان شانے سے شانہ ملائے نظر آئے۔ اس کے علاوہ ہندی مصنفوں کی کتابیں تھیں یا ملٹری ہسٹری کی۔ دراصل یہ ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کی فوجی لائبریری تھی، جو لائبریری کم اور گودام سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔
میں نے چند کتابیں نکالی، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے اعلیٰ افسروں کے لیے۔ ان دنوں یعنی اکتوبر 1973 سے پہلے تک موشے دایان کا طوطی بولتا تھا۔ چند ایک کتابیں اس کے سوانح اور کارناموں کے متعلق اٹھا لایا، اگرچہ یہ کوشش ذرا بعد از وقت تھی، تاہم ان کتابوں سے وقت کو دفع کرنے میں خاصی مدد ملی۔ ابھی ہم ان کتابوں ہی سے نبرد آزما تھے کہ ایک بھارتی افسر نے رازدارانہ لہجے میں انکشاف کیا کہ جلد ہی آپ یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ کہاں، کب اور کدھر، یہ سب صیغہ راز میں تھا۔ امید خلاف امید یہی ابری کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے تو ہیں، ایک چھوٹا سا جہاز کافی رہے گا، اور اگر بذریعہ ریل گاڑی گئے تو بمشکل ایک ڈبہ درکار ہوگا۔ چلو 1-2 گھنٹے میں نہیں تو 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے۔ ان غیر حقیقی توقعات کی بنیاد بعض گمراہ کن اخباری تبصرے تھے کہ صدر پاکستان نے مجیب الرحمان کو بظاہر غیر مشروط طور پر رہا کر دیا ہے، لیکن در حقیقت ایک دوست ملک نے ضمانت دی ہے کہ تم مجیب کو چھوڑ کر خیر سگالی کی فضا پیدا کرو، ہم تمہارے جنگی قیدی واپس منگوا دیں گے۔ شاید اس امید بے جا کا نفسیاتی پہلو یہ بھی تھا کہ قیدی ہر ذرے کی جنبش، ہر پتے کی لرزش اور ہر کلی کی چٹک سے اپنی رہائی کا پہلو نکالنے لگتا ہے۔ 6 جنوری کی شام کو وی آئی پی حضرات کو جنگی قیدیوں کی وردیاں دی گئیں تو سب امیدیں خاک ہوئیں۔ وردیوں سے پتہ چلا کہ ہم کوئے یار کی بجائے سوئے دار جانے والے ہیں۔ ہر وی آئی پی کو 2 سبز پتلونیں، 2 قمیضیں اور 2 کمبل دیے گئے۔ ایک اردلی نے کمبلوں کو اٹھا کر الگ کرنا چاہا تو ان کا نصف بوجھ فالتو اون کی شکل میں زمین بوس ہی رہا۔ ایک وی آئی پی نے جو ہی پتلون کا ناپ لینا چاہا تو وہ کمر سے تجاوز کر کے گلے تک پہنچ گئی۔ قمیض کو جانچا تو اسے اتنا مختصر پایا کہ کسی نازک اندام صنم کے لیے مناسب ہو تو ہو، پاکستانی سپاہی یا افسر کے لیے ہرگز موزوں نہ تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جونیئر قیدی ایسے تحفے کے بارے گراں سے محفوظ رہے۔ اگلے روز حکم ملا کہ صبح 3 بجے تیار رہنا، کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ جرنیلوں کو کسی بہانے نیچے طلب کیا گیا اور اوپر ان کے اے ڈی سیز کی موجودگی میں ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور وہ 7 جنوری کو طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل جبل پور بتائی گئی۔ میں اوپر یوسف بے کارواں طرح کی مغموم نگاہوں سے گرد کارواں کا نظارہ کرتا رہا۔ میں حسب حکم وردی پہنے منتظر رہا، لیکن سارا دن کوئی نامہ و پیام نہ آیا۔ سوچا بنیا تاڑ گیا ہے کہ میں وی آئی پی کے مرتبے سے کہیں کم تر اور اے ڈی سی کے رتبے سے ذرا بالا تر ہوں۔ ضرور کوئی منفرد جنس ہوں جس کے ساتھ منفرد برتاؤ لازم ہے۔ ہم سفر اور بھی سرگرم سفر تھے لیکن مجھ کو صیاد نے رفتار سے پہچان لیا۔